اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 161۔ آیت نمبر 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ سود یعنی انٹرسٹ لیتے تھے، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ علم دین میں پختہ ہیں اور جو مومنین اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور جو اللہ پر اور روز قیامت پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، سو ان سب کو ہم ضرور بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کے جیسی نوح کی طرف کی تھی، اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف کی تھی۔ ہم نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور اولاد یعقوب کی طرف عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی طرف، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی۔ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کو رسول بنایا جن کا حال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور ایسے رسول پیدا کیے جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خاص کلام کیا۔ آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان سب رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے ان رسولوں کے بعد کوئی بات باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ رسولوں کو بھیجے ڈر سنانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے، تاکہ لوگ اللہ کے سامنے جو ہے سو یہ نہ بولنا کہ ہم تک کوئی رسول نہیں آئے تھے، بلکہ ہم تک کوئی ایسا گائیڈ کرنے والے نہیں آئے تھے بلکہ۔ آیت نمبر 166 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن اللہ بذریعے اس کتاب کے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی تصدیق یعنی کنفرم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی کافی ہے۔ آیت نمبر 167 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو کافر ہے اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ان کو دکھلائے گا کوئی راستہ۔ آیت نمبر 169 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سوائے جہنم کے راستے کے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے اچھی بات لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، سو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ہے ملکیت جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ ہی بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو، اللہ کے شان میں کوئی غلط بات مت کرو۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے، اللہ ہی نے ان کو مریم علیہ السلام تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے جان ہے۔ اللہ اور اس کے سب رسول پر ایمان لاؤ، یوں مت کہو کہ معبود تین ہیں، جیسا کرسچینٹی میں بولتے ہیں ٹرینیٹی بول کے، کہ اللہ گاڈ سن، گاڈز وائف بول کے، گاڈس بول کے، تو ویسا مت بولتے رہے اللہ تعالیٰ۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ، وہ اولاد والا نہیں ہے، وہ سب چیزوں سے پاک ہے، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور وہی کافی کارساز ہے لوگوں کے کام سرزد کرنے والے۔
آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مشی یا ہرگز بھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے مسیح یہ ہرگز انکار یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ ہرگز انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ کہیں گے کہ وہ فرشتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی سے عار اور تکبر کرے گا تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ آیت نمبر 173 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کریں تو اللہ ان کو پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس کو زیادہ کر دے گا، اور جو عار اور تکبر میں رہے اللہ ان کو بڑا دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا کسی کو دوست یا مددگار نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تم کو ایک صاف نور عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہا تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنی طرف کا راستہ دکھا دے گا یعنی صراط المستقیم۔ آیت نمبر 176 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ آپ سے حکم پوچھا کرتے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ حلالہ کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو، اس کے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے یعنی وصیت کا ایک حصہ ہاف حصہ ملے گا اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر وہ بہن مر جائے اس کے اولاد نہ ہو تو ان کو کل ترکے یعنی حصے کا پورا حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا ان لوگوں کو، اور اگر وارث چند بھائی بہن ہے تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تم سے اس لیے کہتا ہے تاکہ تم گمراہی میں نہ پڑو اور اللہ سب چیز کو خوب جانتا ہے۔